اعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دعائے ضرورت حجت خدا علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعات وفی کل ساعات من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا ومعينا حتى تسكنه أرزقا طوبا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وأجل فرج آل محمد بلندتر صلوات. اعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولاء العلی وشرحنا صدورنا بمعرفت الولی وملہ القلوبنا بذکر العلی او ابقى عیوننا فی غم العلی الصلاة والسلام علی النبی والعلی وزوجت العلی وبنات العلی واولاد العلی وشیت العلی ونسار العلی اما بعد فقد قال الہ العلی. بلندتر صلوات پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. بلندتر صلوات. دعا گو ہوں محمد و آل محمد کا کریم اللہ ہمارے وقت کے امام کا جلد از جلد ظہور فرمائے. سب سے پہلی دعا یہی مانگنی چاہیے. دعا گو ہوں محمد و آل محمد کا کریم اللہ ہمیں اپنے وقت کے امام کی معرفت عطا فرمائے. دعا گو ہوں محمد و آل محمد کا کریم اللہ ہمیں اپنے وقت کے امام کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو مومنین و مومنات اپنے دلوں میں آرزویں لے کر حسرتیں لے کر آئے ہیں حسین کی پاک اماں اپنے دربار سے کسی کو خالی واپس نہ کرے. جو بیمار ہیں پریشان ہیں مولا جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے. جو پریشان ہیں مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اور بالخصوص جس نظر نیاز میں سے یہ اہتمام کیا جا رہا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا جو ہم نے صفحہ اذا بچھائی ہے مولا اس کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. مولا رضا بھائی کے رزق ولایت میں رزق معرفت میں رزق عرفان میں اضافہ فرمائے. اور مولا رضا بھائی کے والدین کے درجات بلند فرمائے. بلندتر صلوات پڑھیں ہم ذکر محمد و آل محمد شروع کر سکیں. اجازت ہے جی بات شروع کی جائے. آل محمد آپ سب کو سلامت رکھیں. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی جس سورہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. یہ سورہ شورى کی آیت نمبر 23 ہے. ارشاد ہو رہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے حبیب کہہ دیجئے کہ رسول تم سے اپنی رسالت کو کوئی اجر نہیں چاہتا سوائے اپنے قرابت داروں کی مودت کے. بلندتر صلوات پڑھیں ہم بات شروع کریں. پھر بھی ایک دفعہ درود پڑھ دیں محمد و آل محمد کی ذات. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اللہ نے اپنے حبیب سے کہا میرے حبیب یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ تمہیں رسالت کا اگر حق ادا کرنا ہی ہے تمہیں اگر رسالت کا اجر دینا ہی ہے تو تم مجھے اجر رسالت میں میرے اہل بیت کی مودت دے دو. اس لیے کہ ماحول یہ بنا ہوا تھا کہ صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد کے باہر بیٹھے ہوئے تھے. صحابہ آپس میں مشورہ کر رہے تھے
کوئی کہہ رہا تھا کہ نبی کے پاس جب لوگ آتے ہیں انہیں پانی کی ضرورت ہوتی ہے، انہیں کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، انہیں گھر کی ضرورت ہوتی ہے۔ صحابہ نے مشورہ یہ کیا، انہوں نے کہا کہ ہم نبی کو کپڑا دے دیں گے، کسی نے کہا ہم نبی کو مال دے دیں گے، کسی نے کہا ہم نبی کو دانے دے دیں گے۔ ایسے نبی کی رسالت کا حق ادا ہو جائے گا۔ اللہ کو جلال آیا، اللہ نے قرآن کی آیت بنا کے کائنات کو قانون دے دیا کہ جب بھی میرے نبی کی کوئی رسالت کا اجر دینا چاہتا ہے، نہ میرے نبی کی رسالت کا اجر دانے ہے، نہ میرے نبی کی رسالت کا اجر کپڑا ہے، نہ میرے نبی کی رسالت کا اجر مال ہے۔ اگر تم میرے نبی کی رسالت کا اجر ادا کرنا چاہتے ہو تو میری اہل بیت کے ساتھ مودت کرو۔ توجہ ہے آپ کی؟ یا علی محبت نہیں، مودت کرو، اس لیے کہ لفظ محبت بھی عربی کا لفظ ہے۔ اور میں منبر رسول سے علامہ ڈاکٹر تنویر عباس غدیری کا شاگرد حیدر رضا غدیری، میں بالکل مطمئن ہو کے اور میں توجہ کے ساتھ آپ کو بالکل میں بلندر صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد کی ذات، بالکل پورے ثبوت کے ساتھ دلیل کے ساتھ بات کروں گا انشاءاللہ۔ ایک ہوتی ہے محبت اور ایک ہوتی ہے مودت، ایک ہوتی ہے محبت اور دوسری ہوتی ہے مودت۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ کچھ سبق سنا کے چلا جاؤ۔ ایک محبت ہے اور ایک مودت ہے۔ اللہ نے کہا کہ مجھے چاہیے مودت، محبت نہیں چاہیے۔ محبت کیا ہے؟ محبت کسی سے ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے اس کی محبت میں سب کچھ بھلا دیتا ہے، اگر سوتا ہے تو محبت میں اس کو اپنا محبوب نظر آتا ہے، اس لیے کہ محبت کرنے والے کو کہا جاتا ہے محب۔ میرے ساتھ بولیں گے، محبت کرنے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ محب کہا جاتا ہے۔ محب ہے محبت کرنے والا، اور جس سے محبت کی جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ محبوب۔ جس سے محبت کی جائے وہ محبوب، جو محبت کرے وہ محب۔ ایسے ہی ہے، جس سے عشق کیا جائے وہ معشوق، جو عشق کرے وہ عاشق۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ آج کل دیواروں پہ لکھا ہوا ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم عاشق مصطفیٰ ہیں۔ خدا کی قسم یہ جاہلانہ جملہ ہے جو یہ لوگ کہتے پھرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم عشق مصطفیٰ رکھتے ہیں۔ بھائی عاشق رسول ہونے کے لیے بندہ ہونا ضروری نہیں، کیونکہ محمد مصطفیٰ سے عشق کرنے کے لیے کم از کم خدا ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ خدا بندہ ہو تو پھر پتہ چلے کہ عشق مصطفیٰ کیا ہے۔ جب میرے نبی سے اللہ نے عشق کیا تو کہا میرے محبوب میں نے پوری کائنات تیرے لیے بنائی۔ آپ نے حدیث قصہ پڑھی ہے نا؟ اللہ کہتا ہے کہ میں نے زمین بچھائی تو نبی کے لیے، آسمان کی کناتیں لگائی تو نبی کے لیے، میں نے لنگر چلایا تو نبی کے لیے، سبیلیں لگائی تو نبی کے لیے، کائنات بنائی تو نبی کے لیے، شجر بنایا تو نبی کے لیے، ثمر بنائے تو نبی کے لیے، پہاڑ بنائے تو نبی کے لیے، رند بنائے تو نبی کے لیے، چرند بنائے تو نبی کے لیے۔ پوری کائنات میں نے اپنے نبی کی محبت میں بنائی ہے اور اپنے نبی کے صدقے میں بنائی ہے۔ اب جب نبی کے صدقے میں پوری کائنات بن گئی تو زمین پہ چلنے والا بندہ کہتا ہے مجھ پہ صدقہ حرام ہے۔ توجہ فرمائیے گا، کیا کہتا ہے مجھ پہ صدقہ؟ یعنی وہ پیدا ہوا صدقے سے، کھایا صدقہ، بڑا ہوا صدقہ، مر گیا صدقہ، صدقہ کھا کے کہتا ہے مجھ پہ صدقہ حرام ہے۔ اس لیے کہ پوری کائنات بنی میرے نبی کا صدقہ۔ جب میرے نبی کا صدقہ پوری، صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات۔ ایک ہے محبت اور ایک ہے مودت۔ مودت کیا؟ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، کتاب کا نام ہے مدینہ سے مدینہ تک۔ حوالہ دے رہا ہوں، جو میرے بھائی پڑھے لکھے ہیں وہ حوالہ لے لیں۔ کتاب کا نام ہے مدینہ سے مدینہ تک، کتاب کا نام ہے نیج المعرفت، پیر سید سخی جعفر الزما البخاری نقوی ان کی لکھی ہوئی کتاب۔ ایک کتاب ہمارے اہل سنت بھائیوں کی، پیر سید خضر حسین چشتی اعلی اللہ مقام اہل سنت کے عالم ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ محبت ہوتی ہے، محبت میں بندہ زندہ رہ سکتا ہے۔ بندہ جب کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے نا، اس کی یاد کے سہارے زندہ رہ سکتا ہے۔ تو پیر سید خضر حسین چشتی سے پوچھا گیا سرکار یہ بتائیں کہ محبت میں تو بندہ یاد سے زندہ رہ سکتا ہے،
اب مودت کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مچھلی، پانی میں سے مچھلی کو نکالو تو مچھلی تڑپے گی. کہا تڑپے گی. کہا اگر مچھلی پانی سے علیحدہ کرے تو کہا مر جائے گی. تو کہا جب یہ مر جائے گی تو یہ باقی رہے گی. کہا نہیں باقی نہیں رہے گی. کہا کہ پھر جس کے بغیر گزارا نہ ہو اسے مودت کہتے ہیں. کوئی توجہ ہے آپ کی؟ مالک سلامت رکھے آپ کو. میں حیدر بھائی، میں نے کتاب مشارق انوار الیقین سے الف اور با پڑھا ہے. الف اور، شاید میں نے آپ کو پہلے سنایا، الف اور با. اللہ نے پوری کائنات کو خلق کرنے سے پہلے، کوئی توجہ فرمائے، خاص لوگوں کے لیے خاص باتیں، بچوں کو چھوڑیں آپ، اب میری طرف توجہ. اللہ نے پوری کائنات بنانے سے پہلے، اللہ نے جب اپنے حبیب کو خلق کیا نا، تو حبیب کو خلق کرنے سے پہلے میرے ساتھ بولیں گے آپ، میں نے تو یہ باتیں بس آپ کو تھوڑا ساتھ ملانے کے لیے کی، بات اور کرنی ہے ہم نے. اللہ نے جب نبی کو بنانے سے پہلے، علی کو بنانے سے پہلے اللہ نے کیا خلق کیا؟ اللہ نے سب سے پہلے جس چیز کو خلق کیا وہ تھا ایک نقطہ. میرے ساتھ بولیں گے آپ، بولیں گے تو بات آگے بڑھی. اللہ نے سب سے پہلے خلق کیا ایک نقطہ، اور اس نقطے کو خلق کر کے کہا کہ تو میری ابتدا ہے. اللہ نے، حافظ رجب علی برسی مشارق انوار الیقین کے خالق، وہ لکھتے ہیں، روایت چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، اور بات ریکارڈ ہو رہی ہے کیمرے میں. اللہ نے نقطے کو خلق کیا. اب نقطے کو خلق کر کے اللہ نے نقطے کو دیکھنا شروع کر دیا. جب اللہ نے نقطے کو خلق کیا تو نقطے کو دیکھ کے نقطے کا ہی عاشق ہو گیا. جب نقطے کا عاشق ہو گیا تو کہا کہ اے نقطے، کہا جی یا خدا، کہا میں نے تجھے خلق کیا ہے. اے نقطے، میں نے تجھے خلق کیا ہے، اب تو مجھے ظاہر کر. لفظوں پہ غور رکھیے گا. میں نے تجھے خلق کیا ہے، تو مجھے ظاہر کر. میرے استاد محترم علامہ عاصم ایڈوکیٹ ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ ڈاکٹریٹ انہوں نے کیا، پی ایچ ڈی ہے، ان سے علم منطق پڑھ رہا ہوں، ان سے بھی باتیں کی. اب دیکھیے اللہ نے نقطے کو خلق کر دیا. نقطے کو خلق کر کے کہا کہ تو مجھے بڑا اچھا لگا ہے، تو مجھے بڑا پیارا لگا ہے، اب تیرے بغیر میں رہ نہیں سکتا، اس لیے کہ تو جو بولے گا تو نہیں بولے گا، وہ میں بولوں گا. میرے ساتھ ہیں؟ اب نقطہ تو ظاہر کر دیا. نقطے سے کہا کہ نقطے، میں نے تجھے خلق کیا ہے، اب تو مجھے ظاہر کر. اب اس نقطے نے خود کو الف کی شکل میں دھار لیا. حروف تہجی تو آپ نے پڑھا ہے نا، الف با تا ثا. اب پہلے تھا نقطہ، نقطہ بن گیا الف. اب اس نقطے نے خلق ہو کے الف کو ظاہر کر دیا. اب جب الف ظاہر ہو گیا تو اس کی یکتائی نظر آنے لگی، اس کی خدائی محسوس ہونے لگی. یہ توحید بیان ہو رہی ہے. جب اس کی یکتائی نظر آنے لگی، توحید بیان ہونے لگی، توحید دکھائی دینے لگی. جب الف بن گیا، نقطہ الف بن گیا، نقطہ الف بن گیا، نقطہ الف بن گیا، نقطہ الف بن گیا. اب جب الف بنا نا، اب نقطے نے بنایا تھا الف، خالق نے بنایا تھا نقطہ. خالق نقطہ بنا کے عاشق ہو گیا. اب نقطے نے الف ظاہر کیا. جب الف ظاہر ہوا، اب نقطہ بنانے والے نے کہا کہ الف تو نے ظاہر کر دیا ہے، اب میں الف کا بھی عاشق ہو چکا ہوں. کیونکہ الف میں ہے 3 حرف ہیں، اگر لفظی لکھا جائے الف لام فا، الف صحیح ہے. الف کہا تو نے مجھے خلق کیا ہے، نہ میرے نیچے نقطہ، نہ میرے دائیں نقطہ، نہ میرے دائیں نقطہ، نہ میرے اوپر نقطہ. ایک الف کو کھینچ کے تو نے میری ربوبیت کو ظاہر کر دیا ہے. جا، تو نے الف کو ظاہر کر دیا ہے، میں لیٹا ہوا بے بنا دوں گا. گھوٹا بھی چھیڑ لیے. درود پڑھے محمد و آل محمد کی دعوت.
یا علی، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب الف بن گیا، الف بنا، جب الف بنا اس خالق لم یزل نے، ایسے تھا الف، ایسے سیدھا الف، سیدھا الف تھا، اب سیدھے الف کو اللہ نے ایسے کر دیا، جب اللہ نے ایسے کر دیا نا تو اس میں کچھ بھی ظاہر نہیں تھا، کچھ بھی ظاہر نہیں تھا، کچھ بھی ظاہر نہیں تھا۔ تاجدار ولایت کے چھٹے سردار سے پوچھا گیا، مولا الف کے ساتھ یہ جو با ہے یہ با کیا ہے؟ مولا نے فرمایا جاہل، یہ با نہیں، الف کھڑا ہوا الف ہے، یہ لیٹا ہوا الف ہے۔ کوئی غور فرمائے اگر سننا چاہتے ہیں، اس سے آگے بھی باتیں ہیں۔ الف بن گیا، الف کے ساتھ پھر با بنا۔ اب با کو بھی پڑھنے کے لیے تو کچھ چاہیے تھا نا، کچھ چاہیے بھائی، با ایسے بن گیا تو ہم کیا پڑھیں گے جب کچھ لکھا ہی نہیں ہے؟ تو جب لکھا ہی نہیں تو پھر پڑھیں گے کیسے؟ اس لیے اس کا کوئی نام ہونا چاہیے، تو پھر نام دیا نا، کہا کہ جب میں نے لیٹا ہوا الف بنا دیا ہے نا، میں نے لیٹا ہوا الف بنا دیا ہے، میں نے لیٹا ہوا الف بنا دیا ہے، میں نے لیٹا ہوا الف بنا دیا ہے، اب پھر مجھے ظاہر کر۔ اب اس نقطے نے خود نقطہ تھا، الف کو ظاہر کیا، الف کو ظاہر کرنے کے بعد خالق لم یزل نے لیٹا ہوا الف بنا دیا، لیٹے ہوئے الف کو نام دینے کے لیے اس نقطے نے پھر، میں چاہتا تھا آپ پورا کرتے خدا کی قسم، لیٹے ہوئے، اب نیچے آیا نا تو کیا بن گیا؟ با۔ کیا بنا؟ با۔ تو پوچھا گیا نا مولا یہ با ہے، کہا با نہیں، یہ لیٹا ہوا الف ہے۔ بلندر صلوات پڑھیں، آگے کی باتیں ہیں۔ اور میں نے پڑھنی ہے محبت اور مودت۔ آ چکے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے، میں چاہتا ہوں چند جملے میں آپ کو ہدیہ کرتا جاؤں۔ مولا امام حسین علیہ السلام کے ایک بیٹا ہے جو شبیہ پیغمبر کے نام سے مشہور ہے، آپ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں، شہزادہ علی اکبر علیہ السلام، شبیہ پیغمبر۔ حیدر بھائی کتابیں کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد، میں کچھ دے کے جانا چاہتا ہوں، امام حسین روز نانے کی قبر پہ جاتے گریا کرتے، روز نانے کی قبر پہ جاتے گریا کرتے۔ ایک دن نانا نے کہا کہ حسین اتنا رویا مت کر، مجھ مصطفیٰ کو برداشت نہیں ہوتا جو تو روئے۔ کہا نانا اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ میں نہ روؤں تو پھر یا آپ قبر سے باہر آئیے یا مجھے اپنی شبیہ عطا کیجیے، یا آپ قبر سے باہر آئیے یا مجھے اپنی شبیہ عطا کیجیے۔ کتابیں کہتی ہیں محمد مصطفیٰ کی آواز آئی کہ میں آپ کو اپنی شبیہ دوں گا۔ مولا علی اکبر کا ظہور ہو گیا، بس 2-4 منٹ میں پڑھ کے اجازت لوں گا۔ مولا علی اکبر کا ظہور ہوا۔ آپ کو پتہ ہے جب بھائیوں کے گھر میں بیٹے پیدا ہوں، بیٹیاں پیدا ہوں، بہنیں شگن لینے کے لیے آتی ہیں۔ حسین کی کریمی بتانے لگا ہوں، کائنات میں اتنا مشہور ہو گیا حسین غریب ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ حسین غریب، حسین مظلوم۔ کتابیں کہتی شہزادہ علی اکبر کی آمد ہوئی، حیدر بھائی توجہ کیجئے گا، شہزادہ علی اکبر کی آمد ہوئی، دروازے پہ سائلوں کا رش لگ گیا، کوئی کچھ مانگنے کے لیے آیا، کوئی کچھ مانگنے کے لیے آیا۔ ماں بہنوں سے التماس ہے کہ خاموش رہیں، تھوڑا سا ذکر علی اکبر کر رہا ہوں، توجہ سے سنیے۔ کتابیں کہتی ہیں مولا علی اکبر کا ظہور ہوا، سائلوں کی قطاریں لگ گئیں۔ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ میں اعلان کر دیا کہ مدینے میں جتنے غلام ہیں وہ سب مدینے کے صدر بازار میں آ جائیں اپنے مالکوں کے ساتھ۔ کتابیں کہتی ہیں جس دن شہزادہ علی اکبر کا دنیا میں ظہور ہوا اس دن مولا امام حسین علیہ السلام نے 18,000 غلام آزاد کیے۔ کتنے غلام آزاد کیے؟ 18,000 غلام آزاد کیے، اس طرف 18,000 کنیزیں آزاد کی۔ 18,000 غلام اور 18,000 کنیزیں آزاد کر کے ان 18,000 کا آپس میں عقد پڑھوایا۔ میرے ساتھ بولیں گے آپ،
نہیں بولیں گے بات تب بھی ہو جائے گی۔ 18,000 غلام اور کنیزوں کی امام حسین نے شادیاں کروائی۔ جب شادیاں کروا دی نا تو وہ 18,000 کنیزیں اور غلام امام حسین کے قدموں پہ گرے، کہا آقا آپ نے ہمیں آزاد بھی کروا دیا ہے، آقا آپ نے ہمارا نکاح بھی پڑھوا دیا ہے، آقا اب ہمیں کھانے پینے کا سامان بھی چاہیے، لنگر بھی چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں حسین ہوں، جاؤ تمہیں حسین نے 18 سال کا لنگر بھی دے دیا۔ 18,000 کنیزوں کو آزاد، 18,000 غلاموں کو آزاد، 18,000 کنیزوں اور غلاموں کا عقد پڑھوا کے، شادی کروا کے، ولیمہ کروا کے، 18 سال کا لنگر دے کے کہا کہ چلے جاؤ۔ جب وہ چلے گئے پتہ چلا کہ پاک عالیہ بی بی آئی ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر، پھر بھی درود پڑھ دے محمد و آل محمد کی ذات۔ گرمی کچھ پڑے نا۔ 18,000 کی جب شادیاں ہو گئی نا بھائی جان، پاک عالیہ بی بی دروازے پہ آئی۔ جب پاک عالیہ بی بی کو دیکھا، سر جھکا کے حسین نے سلام کیا، اماں سلام ہو۔ بی بی نے سلام کا جواب دیا۔ پاک عالیہ سے پوچھا بی بی خیریت ہے؟ کہا بھیا حسین، آپ کے گھر میں میرے نانا کی شبیہ آئی ہے، میں کچھ لینے کے لیے آئی ہوں، میں مبارکباد لینے کے لیے آئی ہوں۔ امام حسین نے فرمایا عالیہ بی بی، میں نے 18,000 غلام آزاد کیے، میں نے 18,000 کنیزیں آزاد کی، 18,000 کی شادیاں کروا دی، 18 سال کا لنگر دے دیا، رزق دے دیا، اب بہن میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کیا چاہیے؟ کہا بھیا آپ کے پاس ایک ایسی قیمتی شے ہے۔ کہا کون سی قیمتی شے ہے؟ امام حسین علیہ السلام سے پاک عالیہ بی بی فرماتی ہیں حسین وعدہ کیجئے کہ آپ انکار نہیں کریں گے۔ آقا فرماتے ہیں بہن حکم کر کیا چاہیے؟ بی بی فرماتی ہے میرے نانا کی شبیہ آپ کے پاس ہے، مجھے نامنا کی شبیہ عطا کر دیجئے۔ کتابیں کہتی ہیں حسین کریم نے جناب لیلا کی طرف دیکھا، جناب لیلا کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ جناب لیلا نے کہا آقا میری کیا اوقات، میری کیا جرت جو میں آقا کو جو میں عالیہ بی بی کو خالی واپس پلٹاؤں۔ جناب لیلا نے اپنی جھولی سے شہزادہ علی اکبر کو جناب عالیہ کے حوالے کیا۔ کتابیں کہتی وقت گزرتا گیا، جناب عالیہ شہزادہ علی اکبر کو لے کے چلی۔ 18 سال بی بی نے پردوں میں پالا۔ آزادارو 61 ہجری میدان کربلا میں 18 سال کا کڑیل جوان تھا۔ امام حسین نے اپنے بیٹے علی اکبر کی زیارت کی، علی اکبر کو دیکھا، علی اکبر کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ کہا آقا آقا بیٹا اجازت لینے کے لیے آیا ہے۔ کہا علی اکبر جس کا تیرے جیسا جوان بیٹا ہو اسے باپ اور موت کی اجازت نہیں دیتے۔ رونے والوں کتابیں کہتی ہیں حسین فرماتے ہیں علی اکبر میں تجھے اجازت نہیں دوں گا، اپنی اماں سے اجازت لے لے۔ عزادارو کتابیں کہتی ہیں رونے والوں کتابیں کہتی ہیں مولا علی اکبر جناب لیلا کے خیمے میں آئے، جناب لیلا کے خیمے کے باہر آئے۔ کہا سلام اماں، کہا وعلیکم السلام، کہا کیا بات ہے بیٹا؟ کہا اماں موت کی اجازت چاہیے، اماں میرا بابا 9 لاکھ میں گھرا ہوا ہے، اماں میرا بابا بے یار و مددگار ہے۔ بی بی لیلا فرماتی ہے علی اکبر اپنی ماں سے اجازت لے اور جس نے تجھے پالا تھا۔ عزادارو کتابیں کہتی ہیں شہزادے علی اکبر پلٹے، جناب عالیہ کے خیمے میں آئے، عالیہ کے خیمے کے باہر رکے۔ کہا اماں علی اکبر کو اجازت دے دے، اماں میرا بابا پریشان ہے، اماں 9 لاکھ نے گھیرا ہوا ہے، اماں میرا علی اصغر 3 دن کا پیاسا ہے، اماں مجھے اجازت دے۔ عزادارو بی بی عالیہ کی آواز آئی علی اکبر اور جس سے یہ برداشت نہ ہو کہ سورج کی گرمی اور تجھ علی اکبر پہ پڑے، علی اکبر اور میں کیسے گوارا کروں اور میں تجھے نیزوں کے حوالے۔ اجرکم من الحسین، مولا آپ کا پرسہ قبول کرے۔ رونے والوں کتابیں کہتی ہیں علی اکبر کو اجازت ملی۔
अली अकबर अपने राहवार पे सवार हुए, अपने राहवार पे सवार होके अली अकबर इजाजत लेके चले हैं। अभी अली अकबर इजाजत लेके चले हैं, किताबें कहती है घोड़ा चलता नहीं है, घोड़ा चलता नहीं है। अली अकबर चलाने की कोशिश करते हैं, घोड़ा नहीं चलता। अज़ादारों जमीन की तरफ देखा, इधर करबला के सहरा में जमीन की तरफ देखा, क्या देखा? 3.5 साल की मासूमा है। अज़ादारों बैन करती हुई जनाब उकाब के कदमों पे हाथ रखा, कहा उकाब ना जाना, ओ मेरा भैया मारा जाएगा। अज़ादारों शहजादा अली अकबर ने जनाबे सकीना को अपने रहवार से पीछे किया, पीछे करके कहा बाबा इजाजत है, कहा इजाजत है। अभी चंद कदम घोड़ा चला था, किताबें कहती हैं चंद कदम घोड़ा चला है। इधर हुसैन पीछे चले हैं, घोड़े के कदम तेज हुए, हुसैन ने तेज दौड़ना शुरू किया। या खैमे से आवाज आई, जनाबे फिजा खैमे के बाहर आई, कहा अली अकबर, अली अकबर, अली अकबर रुक जा। कहा अम्मा क्या हुआ? कहा देख ओ तेरा बाबा ओ तेरे पीछे। अजरों को मनल हुसैन। अज़ादारों किताबें कहती हैं रहवार फिर वापस आया। शहजादा अली अकबर घोड़े से जमीन पे आए, जमीन पे आके अली अकबर ने इमाम हुसैन के चेहरे की तिलावत की, तिलावत करके कहा बाबा, बाबा मैदान में ना जाऊं। कहा अली अकबर चला जा। अली अकबर, और जिसका तेरे जैसा जवान बेटा हो उसको मौत के हवाले कौन करता है? अली अकबर तू सोच, तेरा जवान बेटा होता तू उसे मैदान में भेजता। रोने वालों, अली अकबर फरमाते बाबा आपकी ये जो हालत है ना जाओ मैदान में। नहीं अली अकबर, नहीं अली अकबर, नाने का दीन बचाना है, नाने का दीन बचाना है, मैदान की तरफ चला जा। अज़ादारों किताबें कहती हैं शहजादा अली अकबर ने घोड़े पे सवार हुए, घोड़े पे सवार होके अली अकबर ने चलना शुरू किया, हुसैन ने फिर दौड़ना शुरू किया। किताबें कहती घोड़ा तेज चला, हुसैन मुंह के बाल जमीन पे गिरा। फिर जनाबे फिजा की आवाज आई, अली रुक जाओ, मरने से पहले हुसैन ना मर जाए। अज़ादारों अली अकबर फिर वापस आए, फिर जनाबे आलिया के खेमे में गए। आलिया के खेमे में जब गए ना, किताबें कहती हुसैन आए, जनाबे लैला आई, दोनों ने, जनाबे लैला ने, जनाबे आलिया ने, जनाबे हुसैन ने अली अकबर को प्यार किया, अली अकबर के बोसे दिए। कहा अली अकबर जब मैं तुझे देखता हूँ ना तो मैं अपने नाना की कमी को पूरा करता हूँ, मैं तुझे देख के नाने को देखता हूँ। अली अकबर, अली अकबर ना जाओ। किताबें कहती अली अकबर ने फिर कहा अच्छा बाबा नहीं जाता। हुसैन कहते नहीं अली अकबर तू जा, तू चला जा। हुसैन कहते अली अकबर तू चला जा। फिर किताबें कहती हैं अली अकबर फिर रहवार पे सवार हुए। 136 या 36 या 144 विदाएं हैं शहजादे अली अकबर की। किताबें कहती हैं अली अकबर सवार हुए। अली अकबर जब सवार हुए ना तो बूढ़े बाप ने कहा, हुसैन ने कहा अली अकबर जब तू मैदान की तरफ जाए ना रुख मेरी तरफ रखना, घोड़े का रुख मैदान की तरफ रखना। और जब तक तू अली अकबर फौजों में गुम नहीं हो जाता और तुझे बूढ़ा बाप देखता रहे, तुझे 3.5 साल की सकीना देखती रहे। अज़ादारों आज 10 मुहर्रम है, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि अपना हाथ उठाओ, हुसैन शहीद हो चुके। अज़ादारों किताबें कहती है जैसे अली अकबर मैदान में गए, अज़ादारों कुश्तों के पुश्ते लगा दिए। अली अकबर के सीने में नेज़े का फल लगा, बर्छी का फल लगा। हुसैन का जवान कड़ियल अली अकबर जीन से जमीन पे आया, हुसैन का जवान अली अकबर जीन से जमीन पे आया। हुसैन देख रहे हैं, हुसैन देख रहे हैं। किताबें कहती है राहवार तवाफ कर रहा है, तीर लग रहे हैं, नेज़े लग रहे हैं, खैमे से आहो बुका की आवाजें आ रही हैं, फुफियां रो रही हैं, बहनें रो रही हैं, माए रो रही हैं। अज़ादारों बूढ़ा बाप देख रहा है। किताबें कहती हैं अली अकबर की लाश को देखा। जब अली अकबर जीन से जमीन पे आए ना, हुसैन ने अली अकबर की तरफ जाना चाहा। किताबें कहती चंद कदम चला, फिर हुसैन गिरा, चंद कदम चला, फिर हुसैन गिरा, चंद कदम चला, फिर हुसैन गिरा। अज़ादारों हार के
थक के 72 घंटे का 18 जेठ का दिन था, इतनी गर्मी थी, अज़ादारो हुसैन गिरा। किताबें कहती हैं हुसैन जवान बेटे अली अकबर के लाशे पे कदमों के साथ नहीं गए, बल्कि कोहनियों के बाल, सैयदजादा अली का बेटा कोहनियों के बाल जवान बेटे के लाशे पे पहुंचा। जब जवान बेटे के लाशे पे पहुंचा ना, तो हुसैन ने अली अकबर को देखा। अली अकबर के सीने में बर्छी का फल है, खून निकल रहा है, जुबान खुश्क है। रोने वालों, मैं नहीं कहूंगा कि आप रो, क्योंकि वक़्त का इमाम रो रहा है, मैं अपने वक़्त के इमाम को पुरसा दे रहा हूँ। रोने वालों, सैयदा आलिया बैठी हुई है, या बीबियाँ बैठी है, अपने भतीजे अली अकबर को रो रही है, मैं आपको नहीं कहूंगा कि आप रो। अज़ादारों, किताबें कहती हैं हुसैन जानू के बल जमीन पे बैठे। हुसैन जब बैठे ना, बेटे को देखा, जुबान लड़की हुई थी, जुबान खुश्क थी अली अकबर की। अली अकबर का सर अपनी गोद में रखा, कहा बेटा बेटा जुबान खुश्क है, परेशान होने की जरूरत नहीं, अभी नाना सैराब करेंगे, परेशान ना होना। अच्छा अली अकबर, अली अकबर, अली अकबर, 9 लाख ने तुझसे कुछ कहा तो नहीं? कहा बाबा, जब मेरे सीने में बर्छी का फल लगाया तो कहा हुसैन, हुसैन बड़ा सब्र वाला है, जब जवान बेटे के सीने से बर्छी का फल निकालेगा तो सब्र का इम्तिहान हो जाएगा। आज़ादारों, किताबें कहती हुसैन ने कहा अली अकबर बस इतना ही कहा है? कहा जी बाबा इतना ही कहा है। कहा अली अकबर आमादा है और मैं तेरे सीने से और बर्छी का फल निकालूं? अब जिसके जवान बेटे हैं, रोने वालों में ना पड़ता, अगर रिवायत में ना लिखा होता, पर्दे में बैठा मेरा वक़्त का इमाम रो रहा है, चौथा इमाम रो रहा है। आज़ादारों, रोने वालों, किताबें कहती है सीने में बर्छी का फल था, हुसैन ने बेटे से इजाजत ली, कहा बेटा आमादा है, सीने से बर्छी का फल निकालूं? किताबें कहती हैं अली अकबर कहते हैं बाबा हुसैन, मैं तेरे इम्तिहान में दखल नहीं देता, मैं तेरे इम्तिहान में दखल नहीं देता। किताबें कहती हैं एक हाथ हुसैन ने जमीन पर रखा, एक हाथ हुसैन ने बर्छी के फल में रखा। आज़ादारों, चाहा कि अली अकबर के और मैं मर जाऊं, मैं जुमला ना पढ़ूं। आज़ादारों, एक हाथ जमीन पे, एक हाथ बर्छी के फल पे, चाहा कि बर्छी का फल निकालूं या बर्छी का फल नहीं निकला। हुसैन के जवान बेटे के जिगर का टुकड़ा बर्छी के फल के साथ आज़ादारों खैमों से जनाबे लैला, जनाबे बीबी आलिया की आवाज आई, हुसैन अली अकबर को और खैमे में ले आओ, और दोनों बहन भाई और मिलके नेज़ा वसाइलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमन क़लबियन ग़ालिबून अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जल फरज।